بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ ایک قربانی کے جانور میں کیا صفات ہونی چاہیے کہ یہ قربانی کا جانور قربان کیا جا سکتا ہو۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر تو بکری یا بکرا ہم اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہیں تو یہ 1 سال کی عمر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 1 سال سے کم ہوگا، چاہے 1 دن بھی کم ہوگا، اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا 1 سال سے بڑی عمر کا بکرا یا بکری ہونا چاہیے۔ اگر بھیڑ ہے یا دمبا ہے تو چونکہ وہ جلدی بڑھتا ہے اور اس کے اوپر اون بھی ہوتی ہے تو وہ 6 ماہ کا پورا ہو چکا ہو، 6 ماہ سے زائد عمر کا ہو اور دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، یعنی 1 سال کے بکرے بکری کے ساتھ کھڑا ہو تو ان کے برابر کا محسوس ہو، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اور اگر آپ بڑا جانور کر رہے ہیں تو گائے اور بیل اور جو ہے اس قسم بھینس اس قسم کا جانور کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ 2 سال سے کم عمر کا نہیں ہونا چاہیے۔ 2 سال اس کی عمر پوری ہو چکی ہو، اس کے بعد اس سے بڑا جانور ہو، اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اگر اونٹ کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو 5 سال سے اس کی عمر کم نہیں ہونی چاہیے۔ 5 سال سے زائد عمر کا اونٹ اس کو آپ قربانی میں قربان کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے نام پہ کی جانے والی قربانی ہے۔ یہ تو جتنی اعلیٰ اور جتنا فربا موٹا جانور اور خوبصورت ہو اتنا زیادہ فضیلت والا ہوگا۔ لہذا 2 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک یہ کہ دیکھنے میں بھی جانور خوبصورت ہو، اس کی رنگت، اس کی جسامت، اس کا قد کاٹ وہ خوبصورت لگ رہا ہو، اور دوسری بات اس کے اندر کوئی عیب بھی موجود نہ ہو۔ عیب کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آنکھوں سے اندھا ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، کانا ہے اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی، آنکھ کی بینائی اتنی کمزور ہے کہ 1/3 اس کو نظر نہیں آ رہا یا اس کی بینائی جا چکی ہے، اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر اس سے کم عیب ہے تو پھر قربانی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی اتنا کمزور اور لاغر کہ جس کی ہڈیاں اتنی کمزور ہوں کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو پا رہا جانور، چند سیکنڈ کھڑا ہوتا ہے پھر گر جاتا ہے، گویا اس کی ہڈیوں کا گودا ہی کمزور ہو چکا ہے یا نکل چکا ہے، ہڈیوں میں جان ہی نہیں، ایسے کمزور اور لاغر جانور کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایک وہ جانور ہے کہ جس کا کان کٹ گیا، اور اگر یہ 1/3 سے کم کٹا ہے تو قربانی کرنا جائز، اگر 1/3 سے زیادہ چیرا لگ گیا ہے اس کے کان میں تو اس کا مطلب یہ بھی عیب ہے۔ ایک ایسا جانور جس کے سارے دانت ٹوٹ گئے ہیں، دانت یا اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں، یہ بھی عیب دار شمار ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک جانور جس کے پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، اس کی بھی قربانی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی عیب شمار ہوتا ہے۔ لیکن سینگ کسی جانور کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے، اگر پیدائشی طور پر ہی سینگ نہیں ہیں تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر بعد میں کسی زخم یا حادثے کی وجہ سے ٹوٹے ہیں تو اگر صرف اوپر کا خول اترا ہے اور نیچے کا وہ نرم ہڈی سی موجود ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر وہ نرم ہڈی خول دونوں چیزیں ٹوٹ گئی ہیں، اس کا سینگ 1/3 سے زیادہ ٹوٹ چکا ہے تو یہ بھی عیب ہے، یہ اس ایسے جانور کو بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کرنا چاہیے۔ غرض ایک موٹا سا اصول یاد رکھیں، دیکھنے میں بھی جانور خوبصورت ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی ظاہری عیب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عیب دار ہے تو اللہ کے نام پر اس کو ہم قربان نہیں کریں گے۔ اگر عیب سے پاک ہے یا کوئی چھوٹا سا عیب ہے جس کو ہم جو ہے مختصر عیب یا چھوٹا عیب شمار کرتے ہیں، 1/3 سے کم عیب ہے تو اس کی بھی قربانی کرنا جائز ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں قربانی کے فریضے کو بہتر سے بہتر انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔